یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ شکوہ، جواب شکوہ۔ اور ذرا ایک لمحے کو آج کل کے حالات 2024 اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کے تناظر میں، فلسطین کے تناظر میں، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو انسان، قومیں، انڈیویجول لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، کمیونٹی لیول پہ بھی اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی روش یہ بھی ہوتی ہے کہ اصلاح کرنے کے بجائے ہم دوسروں پر الزام ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، شاید یہی مسئلہ ہے اس وقت ہمارا یاد ہوگی۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، کوئی اور جگہ ہو، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہر طرف، ہر سطح پر جو مسلمان ایک آپریشن کا شکار ہے، تو نہیں معلوم اس کے ذمہ دار ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن کچھ ذمہ داری ہماری خود احتسابی کی بھی تو ہے۔ بہرحال اس شب کے تناظر سے بھی اور حالات حاضرہ کے تناظر سے بھی یہ پیش خدمت ہے۔ سنیے شکوہ، جواب شکوہ کی۔ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گویا مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہیں جھنجھوڑا کہ بھئی، یعنی گویا وہ کہہ رہا ہوں کہ عروج اور زوال کے ذمہ دار دوسرے نہیں ہیں، تم خود ہو۔ اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے گویا انہوں نے پہلے مسلمانوں کی طرف سے اللہ سے شکوہ کیا اور پھر خود ہی اللہ کی طرف سے اس شکوے کا جواب دیا۔ تو آپ یہ سنیے کہ ابتدا میں شکوہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ مشہور زمانہ ہے، ہم اس کا تذکرہ تو مختلف حالوں سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کیا، آئیے سنتے ہیں۔ کہا کہ جیسے اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک اقوام میں، یعنی مسلمانوں کی طرف سے اقبال ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ اب یہاں ہے اصل بات، کیا؟ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، ارے شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اور شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے، کہا ہے بجا، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا، اے خدا، شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کہ ہم تیری ہم بیان کرتے ہیں نا اسی زبان سے، تھوڑا سا خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ جیسے کوئی اپنا کسی اپنے سے گلہ کرتا ہے، کیا گلہ؟ بھئی تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو تھا، لیکن مسلمانوں نے تو تیرا پیغام پہنچایا نا، ورنہ بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارے آنے سے پہلے کیا تھا؟ وہ اقبال کہتے ہیں اے خدا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔
خود ہی سوال اٹھایا، خود ہی جواب دے رہے ہیں. بھائی کہہ رہے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم تو یہ کرتے تھے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. نہیں، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے. توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. ارے کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدح ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی. یہ بڑی عاجزی سے اقبال گلا کر رہے ہیں. کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے واللہ احد کہتے تھے. اے اللہ، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے. اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مستے مہے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. تو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب عیش میں ہیں اور مسلمان تکلیف میں ہیں. یہ پھر کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور. وہ فائنینشلی بڑے آگے ہیں، میں شکوہ نہیں کر رہا اقبال کر رہا، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور. نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، پھر کیا شکایت ہے. کہتے ہیں قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں لطف کی جمع، وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کے دشمنوں کے لیے بہت سب فیورٹزم ہے. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا. پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اب یہاں رکیے ایک لمحے کو. اب یہ ساری بات کر لی اقبال نے. اس کا خلاصہ یہ کہ ہم نے تو یہ کیا ہے بحیثیت قوم، پھر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھائی یہ وہ بات ہے جو شاید میرے آپ کے اذہان میں بھی آتی ہو کبھی. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اقبال نے لکھا جواب شکوہ. سنیے،
اب پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے میرے شکوے نے ایک امپیکٹ ڈالا، کس طریقے سے میری بات سنی گئی، اور پھر وہاں سے رسپانس آیا. تو ابتدائی اشعار میں آپ یہ سنیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ بھائی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسیل اصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسیل اصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا، یعنی یہ جو میرا نالا تھا، میرا شکوہ تھا، یہ آسمانوں کو چیر گیا. میری بات وہاں تک پہنچی. اور اب اپنے طور پہ وہ تخیل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ڈسکشن کیا ہوا میرے شکوے کے پہ، بات تو پہنچ گئی اوپر، ڈسکشن کیا ہو رہا ہے. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. تو کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تا سرے عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. اس قدر شوخ، یعنی اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اچھا یہ جو انسان جو شکوہ کر رہا ہے یہ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز، رسپانس آ رہا ہے. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. جواب، اب اصل بات آئی کہ وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے کہ بھائی ہم تو مائل بکرم ہیں. یہ مسئلہ ہماری طرف سے نہیں، اپنی گریبانوں میں جا کو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والے کوئی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. بھئی کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. کیا یہ اپنے گریبانوں میں جھانکو. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادہ اشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. گویا کہہ رہا ہوں کہ اتنی باتیں تو کر لی، اب ذرا یہ تو بتاؤ، ذرا کچھ پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. صبح اٹھنے میں کیا عالم ہوتا ہے نماز کے لیے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہم سے کب پیار ہے. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. روزے بھی نہیں رکھے جا رہے.
تم ہی کہہ دو، یہی آئین وفاداری ہے بھائی. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ سوال ہے، پھر آگے جواب آئے گا. نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ یہ تو میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ جواب، ٹھیک ہے تھے تو آبا و اجداد تمہاری بڑے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا کہا؟ وہ ایک شکوہ آیا تھا نا کہ مسلمان کو صرف وعدہ ہے باقی، تو اس کا جواب ہے کیا کہا؟ بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ ہور. شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور. مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. منفعت نفع ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ساری قوم کا فائدہ اور نقصان یکساں ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہے نہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ ترس سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. یہ جواب بھی دے دیا کہ وہ کیوں معزز تھے اور تم کیوں نہیں ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحے ہستی پہ صداقت ان کی. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفاں ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے.
دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ بات ختم ہو گئی۔ بس خلاصہ یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں۔